میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نیکی سے سرفراز فرمائے گا اور وہ نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس شخص نے قرآن میں الف لام میم یہ پڑھا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنے سے اجر کتنا ملتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، بد اعمال تھا، اچانک بیمار ہو گیا، اسے پتہ لگ گیا کہ اب وہ زندہ رہنے والا نہیں۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے اپنی بیوی کو بلایا، بلا کے کہنے لگا کہ زندگی نے اب وفا نہیں کرنی، پتہ نہیں میں کب دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میرے جانے کے بعد اگر اللہ تجھے بیٹا دے یا بیٹی دے تو تو نے اس کو قرآن کی تعلیم سکھانی ہے۔ حضرات وہ دنیا سے چلا گیا، کچھ ماہ گزرے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ جب وہ چلنے کے قابل ہوا، بولنے لگ پڑا، تو اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا، مسجد میں لے گئی، قاری صاحب سے کہا قاری صاحب میرے بندے کی یہ وصیت تھی، میرے شوہر نے جاتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ اگر بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو نے اسے قرآن کی تعلیم سکھانی ہے۔ تو یہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے قرآن پڑھائیے، اسے قرآن پڑھنا سکھائیے۔ تو قاری صاحب نے اس کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہنے لگا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اس بیٹے نے جب اپنی توتلی زبان سے، اپنی معصومیت والی زبان سے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ادھر رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں جو میرا فلاں بندہ ہے قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے، اس سے عذاب ختم کر کے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے۔
تو فرشتوں نے عرض کی مولا یہ تو گناہگار تھا، یہ سیاکار تھا، یہ بدعمال تھا، مولا کون سی ایسی نیکی جو اس نے کی ہے جو تیری بارگاہ میں پسند آ گئی ہے، جس کی وجہ سے تو اسے جنت عطا کر رہا ہے۔ تو میرے رب العالمین حاکم الحاکمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان سے پکار رہا ہے، مجھے رحیم سے پکار رہا ہے، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس کا بیٹا مجھے دنیا میں رہ کر رحمان سے پکارے، رحیم سے پکارے، اور میں رب اس کے باپ کو عذاب نہ دوں۔ میری رحمت نے گوارا نہ کیا اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کو جنت عطا کر دی۔ میرا رب فرماتا ہے میں ہوں رحمان، بہت بڑا مہربان ہوں، میں ہوں رحیم اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا ہے کہ مولا تو بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، تیرے جیسا پوری کائنات میں کوئی مہربان نہیں۔ وہ مجھے رحیم سے پکار رہا ہے کہ مولا تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ بچہ معصومیت زبان ہے، توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم سے پکار رہا ہے، میں نے اپنے نام کے صدقے اس کے باپ کو جنت عطا کر دی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ میرے آقا علیہ السلام نے سنایا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان بنی اسرائیل کے زمانے میں رب کو رحمان سے پکارے، رب کو رحیم سے پکارے، تو میرا رب اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا امتی جو دن رات قرآن پڑھتا ہوگا، جو دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جو دن رات اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہوگا، تو میرا رب اس کو کیسے جہنم میں رہنے دے گا؟ میرا وجدان کہتا ہے نا، اگر بنی اسرائیل کے زمانے میں کوئی رحمان اور رحیم سے پکارے تو رب اس کے باپ کو جنت عطا کر دیتا ہے، لیکن میرے آقا کا امتی جو دن رات قرآن پڑھتا ہوگا، رب اس کے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دن رات قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔